اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ حسن و سلوک کس طرح کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو، آواز اونچی کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں اف تک نہ کہو، یہ نہ کہو ابا جی آپ غلط بول رہے ہیں میں ٹھیک بول رہا ہوں، آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں، مجھے پتا ہے یہ بات ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ باپ کے دل پہ چوٹ لگے، یہ تمہارے الفاظ کی وجہ سے اپنے والدین کی قدر کرو۔ یہ بات یاد رکھنا، ان سے جا کے پوچھو جنہوں کے والدین چلے گئے ہیں، جنہوں کی ماں چلی گئی ہے اس دنیا سے، جنہوں کا باپ چلا گیا ہے اس دنیا سے، وہ تو دواروں کے ساتھ لگ کے رو رہے ہیں۔ جب کوئی خوشی آئے، جب کوئی غمی آئے تو ہر لمحے اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں۔ آج کاش میری ماں زندہ ہوتی، آج کاش میرا باپ زندہ ہوتا جو میرے سر پہ ہاتھ رکھتا، آج کاش میری امی جان زندہ ہوتی جو مجھے سینے لگا لیتی۔ اللہ کون کون سی داستان سناؤں، آج میں آپ کو عظمت والدین بھی سناؤں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماں کی کتنی شان ہے، باپ کی کتنی شان ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے والدین کو ناراض کر بیٹھو۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھنا اگر والدین تمہارے ناراض ہو گئے، عرش والا رب بھی تمہارے پہ ناراض ہو جائے گا، مدینے والا نبی بھی تم پہ ناراض ہو جائے گا۔ لاکھوں جا کے حج کرو، لاکھ جا کے عمرے کرو، لاکھوں جا کے زکاتیں دو، لاکھوں جا کے سجدے کرو، تہجدیں پڑھو، کوئی تمہاری عبادت قبول نہیں، کوئی تمہارا نیک عمل قبول نہیں جب تک تمہارے والدین تم سے راضی نہ ہو۔ آؤ نوجوانوں، میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کرنے کے بعد آپ سائڈ پہ بیٹھے، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، کعبے کا طواف کرنے کے بعد میں سائڈ میں بیٹھا، مجھے غیب سے آواز آئی او مالک بن دینار، اور جاؤ نہ کعبے کے نکر پہ ایک بندہ ہے، اسے جا کے کہو کہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا کوئی حج قبول نہیں۔ مالک بن دینار اللہ کے حکم کے ساتھ اس بندے کے پاس گئے، جا کے کہتا ہے بندے رب ذوالجلال کا پیغام ہے یہاں سے چلا جا، رب کعبہ نے تمہارا کوئی حج قبول نہیں کیا۔ اس بندے نے مالک بن دینار کے قدم پکڑ لے، عرض کی حضور آج 7 سال یا 8 سال گزر گئے ہیں، ہر سال میں حج کرنے کے لیے آتا ہوں، تمہاری طرح کوئی نہ کوئی آ کے مجھے یہ کہہ دیتا ہے کہ مالک بن دینار یہ میری بات یاد رکھنا۔ نوجوانوں ہر بار کوئی نہ کوئی آ کے کہہ دیتا ہے کہ او چلا جا یہاں سے، رب فرما رہا ہے تیرا حج قبول نہیں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں مجھے اس بندے کے اوپر ترس آیا، میں نے پوچھا اوے مجھے بتا کون سا گناہ کر کے آیا ہے، کون سی برائی کر کے آیا ہے جس کی وجہ سے رب کعبہ بھی تمہیں قبول نہیں کر رہا۔ نوجوانوں اس بندے نے عرض کی اے حضور میری ماں باپ مجھ سے ناراض ہے۔ مالک بن دینار نے فرمایا او جا چلا جا، اگر تیری ماں باپ تجھ پہ ناراض ہے، کعبے والا بھی تجھ پہ ناراض ہے، مدینے والا بھی تجھ پہ ناراض ہے۔ نوجوانوں اس بندے نے کہا مالک بن دینار اگر آ جائے تو رک جاؤ، میری ماں کو مجھ
سے راضی کروا کے جانا۔ نوجوان مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آیا، میں نے بولا چلو یار آؤ تیری ماں کو تیرے پہ راضی کر جاتے ہیں۔ نوجوانوں جب بیٹا بھی اور مالک بن دینار بھی ماں کے گھر کے سامنے گئے، بڑے پیار کے ساتھ مالک بن دینار نے دروازے کو دستک دی۔ ماں نے پوچھا کون ہے؟ عرض کی حضور، عرض کی اماں جی میں نبی کی احادیث کا حافظ آیا ہوں۔ مالک بن دینار کی نوجوانوں جس عورت نے دروازہ کھولا، مالک بن دینار کہنے لگے میں اماں جی میرا نام مالک بن دینار ہے، میں حضور کی احادیث کا حافظ ہوں، یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ تو آپ سے معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہے۔ نوجوانوں اماں جی کہنے لگے بیٹا یہ تو دنیا میں کیا مجھ سے معافی طلب کرے گا، میں تو محشر کے دن بھی اسے نہ معاف کروں گی۔ نوجوانوں مالک بن دینار نے عرض کی اماں جی اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ نوجوانوں ماں داستان سنانے لگی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، عصر کا ٹائم تھا، یہ بدبخت نہ تو رمضان کا روزہ رکھتا تھا اور نہ رمضان کے روزے کی حفاظت کرتا تھا، نہ یہ حفاظت کرتا تھا۔ نماز عصر کا وقت ہوا، یہ بازار کے گوشت لے کے آیا، آ کے کہتا ہے اماں جی روٹی پکا دو۔ میں نے بولا بیٹا او بدبختا رمضان کا روزہ تو نہیں رکھا، روزے کی قدر کر لے، روزہ تو نہیں رکھ سکا، کم از کم رمضان کی قدر تو کر لے، رمضان کی حفاظت تو کر لے۔ نوجوانوں بیٹے نے کہا اماں جی مجھے بتاؤ روٹی دینی ہے یا اپنی جان دینی ہے؟ ماں نے کہا بیٹا میری جان لے لو، اور میری جان لے لو، مجھے جان دینا گوارا ہے، رب کے مقدس مہینے کی گستاخی کرنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ نوجوانوں بیٹے نے جا کے تندور کو جلایا، لکڑیاں ڈالی، آگ جلائی، ماں کے بالوں سے پکڑ کر ماں کو تندور کے سامنے لے گیا، جا کے کہنے لگا اماں بتاؤ روٹی دینی ہے یا جان دینی ہے؟ میں نے بولا بیٹا میری جان لے لو، اور میں جان دینا تو گوارا کروں گی، میں رب کے مقدس مہینے کی بد احترامی نہیں کر سکتی۔ نوجوانوں ماں کہنے لگی بیٹا یہ دیکھو نا اس نے مجھے تندور میں پھینک دیا، یہ میری آنکھ بھی نکل گئی، اس آنکھ کے اوپر اس نے مجھے اس قدر زور کا تھپڑ مارا، میری آنکھ نکل گئی، اس آنکھ میں مجھے نظر بھی کوئی نہیں آتا۔ نوجوانوں ماں کہنے لگی پھر مجھے اس نے تندور میں پھینک دیا، یہ دیکھو نا میرا سارا ہاتھ جل گیا ہے، بیٹا دیکھو نا میرا سارا ہاتھ جل گیا ہے۔ نوجوانوں مالک بن دینار نے عرض کی اماں جی آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیجئے، جس ہاتھ کے ساتھ اس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا اماں جی اس نے اپنا ہاتھ بھی کاٹ دیا ہے، جس آنکھ کے اوپر اس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا اماں جی اس نے اپنی آنکھ بھی نکال لی ہے۔ جب ماں نے سنا کہ میرا بیٹے کی آنکھ بھی نکل گئی ہے، ہاتھ بھی کٹا گیا ہے، ماں نے چیخ ماری، ماں نے بولا بیٹا جاؤ میں تجھ پہ راضی ہوں۔ عرش کے آواز آئی، غیب سے بھی آواز آئی، اسے بول دو اب کعبے آنے کی ضرورت نہیں، اب کعبے والا بھی تجھ پہ راضی ہے، گنبد حضرہ والا نبی بھی تم پہ راضی ہے۔ اس سے ثابت ہوا اگر ماں باپ ناراض ہیں تو رب بھی کوئی نہیں راضی، رب کا محبوب بھی کوئی نہیں راضی، رب کے بنائے ہوئے ملائکہ بھی تجھ پہ راضی نہیں۔ ایسا نہ کرنا کہ بیوی کو آگے رکھ دو، بیوی کو زیادہ تم عزت دینے لگ پڑو، ماں کو پیچھے چھوڑ دو، ایسا نہ ہو جانا۔ بیوی کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بیوی
تو ماں کے قدموں کی ہاک برابر بھی نہیں، بیوی تو ماں کے قدموں کے ہاتھ برابر بھی نہیں۔ آج لوگ میں دیکھتا ہوں، آج لوگ بیوی کو زیادہ عزت دیتے ہیں، ماں باپ کو کم عزت دیتے ہیں۔ کیا یار، کیا تم نے جان نہیں دینی؟ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ والدین کی قدر کرنا تو میں نے آپ کو سکھا کے گیا، یہ تو رب کا قرآن بھی بار بار بول رہا ہے والدین کی قدر کرو۔ حضور فرماتے ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کو آپ کی والدہ ابھی بھی یاد آتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ ہاں مجھے ابھی بھی میری ماں یاد آتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، اللہ اکبر میں نے کر لی ہوتی، میری ماں مجھے آواز دیتی ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں میں نماز کو چھوڑ دیتا، اپنی ماں کی آواز کے اوپر آ کے لبیک کہتا۔ نوجوان قیامت کا دن آئے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن سب سے پہلے قبر مبارک سے اٹھیں گے، سب سے پہلے قبر مبارک سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھیں گے، اور اس دن جو سب سے زیادہ عزت رب ذوالجلال بخشے گا وہ میرے آقا کو بخشے گا۔ سب سے زیادہ جسے عزتیں ملیں گی وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملیں گی۔ ایک نوجوان میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا باپ میرے مال کو کھا جاتا ہے، جو میں چیزیں لے کے آتا ہوں مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، وہ چیزیں لے لیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باپ کو بلوایا، وہ باپ ہاتھ پہ سوٹی پکڑی ہوئی ہے، سوٹی کے ساتھ چلتا ہوا، کمر ٹیڑھی ہوئی ہے، ضعیف بوڑھا ہو چکا ہے۔ جب سرکار کے در پہ آیا، میرے آقا نے پوچھا کہ یہ بیٹا آپ کا ہے؟ عرض کی نعم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جی ہاں یہ بیٹا میرا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یہ بیٹا آپ کی شکایت لے کے آیا ہے کہ میرا باپ میرا مال کھا جاتا ہے، میری چیزیں کھا جاتا ہے، میری جو کمائی ہے وہ کھا جاتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں۔ تو وہ باپ رو کے عرض کرنے لگا اے میرے سونے محبوب، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب یہ چھوٹا تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے پاس روٹی کھانے کے لیے خزانہ نہیں تھا، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ خود جا کے کما لے پیسے۔ میں جوان تھا، میرے پاس ہمت تھی، میرے پاس قوت تھی، میرے پاس جرأت تھی، میرے پاس پیسے تھے، میرے پاس طاقت تھی، لیکن اس کے پاس اس وقت کچھ بھی نہ تھا۔
تو یہ مجھ سے مانگتا کہ ابا جی مجھے یہ چیز چاہیے، بلکہ مجھ سے پوچھنے کے بغیر ہی یہ مجھ سے چیزیں لے لیتا، میں خود بھوکا رہ کے اسے کھلا دیتا، کیونکہ اس کے پاس اتنی قوت کا تک نہیں تھی، اتنی اس کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی کہ یہ پیسے کما سکے، مزدوری کچھ کر سکے۔ تو یا رسول اللہ میں اسے دیتا رہا، میں اسے دے دے کے جوان کیا، آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آج میرے پاس طاقت نہیں رہی، آج میرے پاس ہمت نہیں رہی، آج میرے پاس جرأت نہیں رہی، آج میرے پاس پیسے نہیں رہے، لیکن یہ جوان ہے، اس کے پاس ہمت، قوت، طاقت، پیسہ سب کچھ موجود ہے، اب میرے کھانے کی باری آئی تو یا رسول اللہ دیکھیں یہ شکایتیں لے کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا، تو میرے آقا اس طرح روئے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، جس کی وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی بھی گیلی ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا او قیامت تک آنے والے لوگوں میری بات کو یاد رکھنا، یہ جو بھی تم پیسہ کماتے ہو یہ حقیقت میں تمہارا پیسہ نہیں ہے، یہ تمہارے روپے نہیں ہے، یہ سارا کا سارا مال تمہارے باپ کا مال ہے۔ آج جیب میں لاکھوں روپے رکھے ہو، باپ پوچھے ہے کچھ تو بیٹا کہتا ہے ابا جی کچھ بھی نہیں پاس، بیوی کہے لا دو چیز، 100 کی بجائے 1000 کی بھی لا دے، باپ کا وقت آیا ابا جی حالات بہت ٹائٹ ہے، حالات بہت کمزور ہیں، میرے پاس پیسے نہیں تمہاری دوائی کے لیے، اور میں اسے کتے پہ لعنت بھیجتا ہوں، جو بیوی کی قدر تو کرنا جانتا ہو لیکن ماں باپ کو قدموں کے نیچے اس نے نوکروں کی طرح رکھا ہو۔ اللہ اکبر، آج یہ ہو رہا ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں، لوگ ماں باپ کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں، ماں باپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگ اپنے باپ کو تھپڑ مار رہے ہیں، اپنی ماں کو تھپڑ مار رہے ہیں، کیا یا تم نے جان نہیں دینی؟ اگر ماں نے تیرے باپ نے تیرے لیے بددعا کر دی تو کیا تم دنیا میں کامیاب ہو جائے گا اور حشر میں کامیاب ہو جائے گا اور قبر میں کامیاب ہو جائے گا؟ ایسا بالکل نہیں، یہ کوئی اپنے ذہن میں بات اگر کسی نے رکھی ہے کہ میں ماں باپ کی نافرمانی کر کے اللہ کے غضب سے بچ جاؤں گا تو یہ اپنے دماغ سے حیا نکال دے، قیامت تک چرچے اس کے ہی رہیں گے، نعرے اس کے ہی لگتے رہیں گے۔ جس نے ماں باپ کی قدر کرنا سیکھی ہو اور جس نے کر کے بھی دکھائی ہو تو بات یاد رکھنا، ماں کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت خواجہ ویسے کرنے سے پوچھو، ساری زندگی ماں کی خدمت کرتے رہے، ساری زندگی اپنی ماں کے قدم نبینی ماں تھی حضرت ویسے کرنے کی، بوڑھی ماں نابینی بیمار رہتے تھے لیکن فرمایا اللہ ساری چیزیں ماں باپ کے پہ قربان، اللہ ماں باپ کی خدمت کرنا سیکھو، ماں باپ کی قدر کرنا سیکھو۔